السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بھارت پاکستان کے خلاف آسٹریلیا میں ایک انوکھا کیس کرتا ہے۔ یہ کیس نہ صرف پاکستانی تجارت کے لیے نقصان دہ تھا بلکہ پاکستان کے کسانوں کی ہار تھی، اور پورے ہندوستان پاکستان کے کسانوں کی نظریں اس کیس کے فیصلے پر لگی ہوئی تھیں، کیونکہ چاول ایسی فصل ہے جو کسان کو راتوں رات امیر اور راتوں رات غریب بھی بنا سکتی ہے۔ اور کون سا پاکستانی یا ہندوستانی ہے جو چاول نہیں کھاتا؟ اگر یہ کیس پاکستان ہار جاتا تو سمجھیں پاکستان کے لاکھوں کسانوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی، اور شاید وہ پاکستان میں باسمتی چاول کاشت کرنا ہی چھوڑ دیتا، اور پھر انٹرنیشنل چاول کی مارکیٹ بھی پاکستان سے جاتی رہتی۔ اس لیے پاکستان کو یہ کیس ہر صورت میں جیتنا تھا، کیونکہ اصل باسمتی چاول پاکستان کی ہی پروڈکٹ ہے اور صدیوں سے پاکستان میں کاشت ہو رہی ہے، اور پاکستان اسے آسٹریلیا بھیج کر بہت بڑا زر مبادلہ کماتا ہے۔ یہ باسمتی چاول کیا ہیں، اور آسٹریلیا میں پاکستانی اور بھارتی باسمتی کی جنگ کیوں چھڑ گئی تھی، اور پھر آسٹریلیا نے ایسا کون سا فیصلہ سنا دیا کہ لاکھوں ہندوستانی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پاکستانی کسانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آئیے آپ کو پوری کہانی سناتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ باسمتی چاول آخر ہیں کیا۔ سادہ لفظوں میں باسمتی ایک لمبے دانے، خوشبودار اور پریمیم کوالٹی رائس ہے، لیکن اسے صرف لمبا دانہ کہہ دینا کافی نہیں۔ باسمتی کی اصل پہچان اس کی خوشبو، ذائقہ، دانے کی لمبائی، پکنے کے بعد دانے کا الگ الگ رہنا اور مخصوص ٹیکسچر ہے۔ اس خاصیت کی وجہ سے باسمتی کو دنیا بھر میں عام رائس کے مقابلے میں پریمیم پرائس ملتی ہے۔ عام باسمتی کی قیمت عام کورس رائس سے نمایاں زیادہ رہی ہے، اور اس خوشبو کے پیچھے صرف کوئی آرٹیفیشل فلیور نہیں بلکہ چاول کی اپنی قدرتی خصوصیات اور اس مخصوص جغرافیائی ماحول کا کردار ہے جس میں یہ اگتا ہے۔ یہاں پاکستان میں مٹی، پانی، نمی، درجہ حرارت، دھوپ اور فصل کے گروئنگ کنڈیشن سب مل کر وہ کریکٹرسٹکس رائس پیدا کرتے ہیں جو باسمتی کو ایک سے الگ کرتی ہے۔ پاکستان کی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اپنی باسمتی اسپیسیفیکیشنز اور ان انوائرمنٹل فیکٹرز کو باسمتی کی خاص اروما اور ٹیکسچر سے جوڑتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ پاکستانی باسمتی اتنے اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ پاکستان صرف باسمتی اگاتا نہیں، پاکستان دنیا کی پریمیم باسمتی سپلائی چین کا ایک اہم حصہ ہے، خاص طور پر پنجاب کا وہ خطہ جہاں باسمتی کی مخصوص ورائٹیز صدیوں سے کاشت ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان کی رائس اکانومی میں انتہائی اہم ہیں، لیکن پاکستانی باسمتی کی اصل طاقت صرف ورائٹی نہیں، اس کی ایکسپورٹ ویلیو ہے۔ پاکستانی باسمتی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا اور دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹوں تک پہنچتی ہے۔ پاکستان کی ٹیڈیب کے مطابق 2015 سے 2022 کے درمیان یورپی یونین کو پاکستانی باسمتی ایکسپورٹس کی ویلیو تقریباً 81 ملین یورو سے بڑھ کر تقریباً 250 ملین یورو تک پہنچ گئی۔ یعنی یہ صرف ہمارے دسترخوان کا چاول نہیں، یہ پاکستان کی ایکسپورٹ اکانومی کا ایک اہم پریمیم پروڈکٹ ہے۔ آئیے اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ بھارت کو پاکستانی باسمتی سے کیا تکلیف تھی۔ ناظرین، جب بھارت نے آسٹریلیا میں باسمتی کے نام پر اپنا سرٹیفکیشن ٹریڈ مارک رجسٹر کروانے کی کوشش کی تو پاکستان کے لیے خطرہ صرف ایک ٹریڈ مارک کا نہیں تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں باسمتی کی شناخت کو صرف بھارتی سرٹیفکیشن سے جوڑ دیا جاتا ہے تو پاکستانی ایکسپورٹر اور بالآخر پاکستانی فارمر کی عالمی مارکیٹ پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کا یہ کیس اتنا اہم کیوں تھا، کیونکہ عدالت میں صرف ایک لفظ باسمتی زیر بحث نہیں تھا، اس ایک لفظ کے پیچھے پاکستانی کسان کی فصل، ایکسپورٹر کی انٹرنیشنل مارکیٹ اور پاکستان کے اربوں ڈالر کے رائس بزنس کا مفاد کھڑا تھا۔ لیکن اب آسٹریلین فیڈرل کورٹ نے بھی بھارتی ادارے کی اپیل خارج کر دی ہے۔ اپیڈا کو مخالف فریق کی قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ بھارت آسٹریلیا میں باسمتی کے نام پر ایسا ایکسکلوزیو سرٹیفکیشن حاصل نہیں کر سکا جو پاکستانی باسمتی کو باہر کر دے۔ یوں پاکستانی گروورز، ملرز اور ایکسپورٹرز کا آسٹریلیا میں جینون پاکستانی باسمتی کو اسی نام سے مارکیٹ کرنے کا حق محفوظ رہا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہاں پہ یہ سمجھیں کہ بھارت نے کوشش کی کہ وہ اپنے ناقص چاول کو باسمتی کہہ کر آسٹریلیا میں بیچ دے اور سرٹیفکیٹ وہاں سے حاصل کر لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور آسٹریلیا کی حکومت نے پاکستان کا یہ سرٹیفکیٹ برقرار رکھا ہے اور پاکستان کے باسمتی کو ہی پریمیم کوالٹی کا باسمتی کہا گیا ہے۔
تو آسٹریلیا کا یہ فیصلہ صرف بھارت کی ایک اپیل کی شکست نہیں، پاکستان کے باسمتی کے عالمی حق کی ایک اہم قانونی کامیابی ہے۔ اب اصل امتحان پاکستان کا ہے کہ وہ اس کامیابی کو کسان کی بہتر قیمت، مضبوط برآمدات اور عالمی مارکیٹ میں باسمتی کی مضبوط شناخت میں تبدیل کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ باسمتی کا نام محفوظ ہو گیا ہے، اب اس کی عالمی قیمت پاکستان کو محفوظ کرنی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔